سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خدا سلوس کا، جس نے ممکن کیا ہے کہ خدا ان کے کلام کو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آئی ایم فلی تھینکسفل ٹو آور ڈیئر پاسٹر یانگ اینڈ پاسٹر کیم whom they give me this opportunity to share the word of God among them۔ میرے پاس جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے کرسچن لائف چرچ۔ کرسچن لائف چرچ کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ کرسچن لائف اور چرچ، کیونکہ فی زمانہ کے اندر چرچ کے مختلف معنی لیے جاتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کے اندر چرچ جو ہے اس کو لوگ بلڈنگ بھی لیتے ہیں، یا دوسرے دیکھا جائے تو چرچ کو لوگ جو ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو کوئی خدا کی عبادت کرنے کے لیے وہاں پر جاتا ہے یا گھرانے کے اندر، مسیح گھرانے کے اندر پیدا ہو گیا ہے، تو وہ چرچ کا حصہ ہے۔ جبکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو چرچ کے جو معنی جو ہیں، اور چونکہ یہاں پر دو لفظ ہیں، چرچ اور دوسرا یہ ہے کلیسیا، تو دونوں کے جو کہ میننگ جو ہیں وہ مختلف بنتے ہیں، چرچ کے اور کلیسیا کے۔ تو جہاں تک دیکھا جائے تو نئے عہد نامہ کے اندر گریک میں جو کہ اس کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے اگلیسیا، اور اگلیسیا کا جو کہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے ایک جو کہ سپیلنگ آتے ہیں وہ آتا ہے EKKESIA، EKKESIA۔ اگلیسیا جو ہے اس کے جو معنی بنتے ہیں، اس کے جو معنی جو بنتے ہیں اور ایکلیسیا جو ہے، ان دونوں کے جو کہ معنی جو بنتے ہیں وہ یہ ہے اکالڈ آؤٹ، یعنی بلایا ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبردست معنی بنتے ہیں، اکالڈ آؤٹ، بلایا ہوا، یعنی وہ لوگ جو بلائے ہوئے ہیں، برگزیدہ۔ آگے چل کر ہم ان کے ریفرنس بھی دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو کہ بلائے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم اعمال کی کتاب اور اس کا 11 باب اور اس کی 26 آیت میں دیکھیں، اعمال کی کتاب ایکٹس چیپٹر 11 ورس 26، تو وہاں پر یہ جو کہ کلیسیا جو ہے یا چرچ جو ہے، یہ یہاں پر پہلی بار جو ہے وہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ کب، یعنی یہ جو ہے مسیحی جو ہے وہ کلائے۔ لکھا ہوا ہے اعمال کی کتاب 11 باب اور اس کی 26 آیت، تو یہاں پر وہ مرقوم ہے، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیحی کہلائے۔ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، کلیسیا کی جماعت، اور دوسرا جو کہ لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے کہ مسیحی کہلائے۔ اور یہاں پر ایک اور ذرا میرے ساتھ حوالہ دیکھ لیں، پہلا پطرس 2 باب اور اس کی نامی آیت۔ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی نامی آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ اور مقدس قوم، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ وہی بات آ گئی کہ اس نے ہمیں تاریکی سے جو ہے وہ بلایا ہے۔ یہاں پر تاریکی سے مراد یہ ہے وہ جو کہ گناہ کی دلدل کے اندر بنی نوع انسان تھا،
اس میں یعنی وہ لوگ جنہوں نے شخصی طور پر خدا یسوع مسیح کو جب انجیل ان تک پہنچی تو شخصی طور پر ان کو جب وہ اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اور اس لیے بائبل مقدس ہی فرماتی ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا تاکہ ایمان لاؤ اور نجات پاؤ۔ یہاں پر چناؤ جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے اور خداوند کا یہ بلاوا ہے، اور اسی لیے اکلیسیا کا جو مطلب جو ہے وہ یہ ہے کالڈ آؤٹ یعنی بلائے ہوئے۔ اب یہاں پر بڑے فخر کی بات ہے کہ ایسے چرچ کے لیے جو کہ یعنی بلایا ہوا ہے وہ ایک برگزیدہ نسل ہے، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے اور مقدس قوم ہے، اور ایسی امت ہے جو خاص خدا کی جو ہے وہ ملکیت ہے۔ چرچ جو ہے وہ یہ عام کوئی یہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ خاص لوگ ہیں، کیونکہ ہم جو کہ یہاں پر خاص کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم خدا کی ملکیت ہیں، اور اس لیے ہمارے اندر اس بات کا بڑا فخر ہے کہ ہم کسی اس جہان کی ملکیت اب نہیں رہے، بلکہ ہم جو ہے وہ خدا کی ملکیت ہیں۔ اب جو لفظ جو چرچ جو کہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے اکلیسیا کا سے، اس کے لیے جو ہے وہ ایک لفظ وہ بھی گریک کے اندر ہے، اور وہ ہے کیلیو، اور کیلیو کے لیے جو کہ اور کیلیو کا بھی مطلب ہے دی کالڈ آؤٹ ونس، یعنی وہ جو کہ ایک کیا ہے بلائے ہوا ہے کیلیو، اور کیلیو کے جو اسپیلنگ ہے KALEO، KALEO کیلیو، اور کیلیو کا بھی جو مطلب ہے وہ یہی ہے دی کالڈ آؤٹ۔ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں انگلش کا جو کہ لفظ جو ہے چرچ جو ہے، تو اس کے اکلیسیا وہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو وہ اکلیسیا سے جو ہے وہ ملتا جلتا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے کوریاکون، KURIA، KURIAKON۔ کوریاکون جو ہے اس کا بڑے یعنی سیکھنے والی چیز ہے، وہ یہ ہے ڈیڈیکیٹ ٹو دی لارڈ۔ اب ڈیڈیکیٹ ٹو دی لارڈ جو ہے اس کے لیے یہ کوریاکون جو لفظ جو آتا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بلڈنگز کو چرچ بلڈنگ جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ، جیسے یعنی ٹیمپل جو ہوتے تھے یا ان کے جو کہ یعنی یہودیاں کا جو سینیگاگ جو ہے اس کے لیے، تو ان چیزوں کے لیے بھی جب وہ کوریاکون جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا۔ تو اس لیے اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر کوئی بات بنتی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن جو کہ اکلیسیا جو کہ لفظ ہے وہ ایک پراپر ایک لفظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو بڑی ایک جو ہے ایک دم پایا جاتا ہے، اس کے اندر ایک وزن ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ اکلیسیا جو ہیں یعنی بلائے ہوئے ہیں، یعنی کالڈ آؤٹ جو ہیں، یعنی جو کہ الگ کیے گئے ہیں، جو کہ شاہی کہنوں کا فرقہ اور مقدس جو ہے وہ قوم ہے۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھیں تو یہ چرچ جو ہے حقیقی معنوں میں یہ باڈی آف کرائسٹ ہے، یہ یسوع مسیح کے بدن کا جو ہے وہ حصہ ہے، اور اس کے لیے پولس رسول جو ہے وہ رومیو 12 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں لکھتا ہے، پولس رومیو 12 باب 4 اور یہ بڑی پیاری بات یہ ہے، رومیو 12 باب اس کی 4 اور 5 آیت بڑا یہاں پر واضح ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی بہت سے مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہے۔ یہ بات بڑی انکریج کرتی ہے کہ جس طرح اس جسم کے اندر بہت سے اعضاء ہیں اور یہ سارے اعضاء یہ مل کر ایک بدن جو ہے وہ بنتے ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ چرچ جو ہے یعنی کلیسیا جو ہے وہ اسی طرح مسیح یسوع میں ایک بدن کا کیا ہے حصہ ہے۔ اب اگر میں اپنے بدنوں کو الگ الگ کر دوں یا
میرے یہ بدن مختلف ہوں تو ان کی ویلیو نہیں ہے۔ اب اس جسم کے اندر یہ سارے اعضاء جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ اعضاء جڑے ہوئے ہیں تو اس لیے ایک بدن کی خوبصورتی بنتی ہے۔ اور اسی طرح مسیح یسوع میں اگرچہ ہم یہاں پر بہت سے جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن مسیح یسوع میں ہم کیا ہیں، جیسے کہ ہم دیکھیں پاسٹر یانگ جو ہے، پاسٹر کیم جو ہے، اور پھر ہم وہ کوریا سے ہیں، اور وہاں پر بھی وہ مختلف اپنے شہروں سے ہیں، اور اسی طرح ہم کوئی گجرن والا سے ہیں، کوئی کاموں کی سے ہیں، کوئی مرید کے سے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر مسیح یسوع میں ہم سب کیا ہیں، ایک بدن کا کیا ہے، حصہ ہیں۔ یہ فرق نہیں پڑتا ہم کس ملک سے ہیں، کس جو ہے وہ شہر سے ہیں، کس علاقے سے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم سب کیا ہیں، مسیح یسوع میں کیا ہے، جس طرح یہ بدن ایک ہے اسی طرح ہم سب مسیح یسوع میں کیا ہے، ایک ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بات جو ہے وہ خوش آئین ہے۔ اور افسیوں اگر ہم دیکھیں، افسیوں 5 باب، اس کی یہ بڑا یعنی پیارا حوالہ ہے، افسیوں 5 باب اور اس کی 29 اور 30 آیت، افسیوں 5 باب اور اس کی 29 اور 30 آیت۔ افسس چیپٹر 5 ورس 29 and 30۔ کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو۔ کتنی خوشی کی بات ہے، ہم اپنے جسم کو کیا کرتے ہیں، پالتے ہیں، اور ہم اپنے دشمن کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے۔ اسی طرح مسیح یسوع نے کیا کیا ہے، اسی نے بھی جس طرح ہم اپنے جسم کی پرورش کرتے ہیں، جسم کو پالتے ہیں، اس طرح یسوع مسیح نے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کے بدن کا کیا ہے، حصہ ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے، کہ جس طرح اپنے جسم کا کوئی دشمن نہیں ہے، اسی طرح مسیح یسوع میں چونکہ ہم سب ایک ہیں، تو میں یسوع مسیح جو ہے وہ ہم کو کیا کرتا ہے، وہی ہماری پرورش کرتا ہے، اور وہی جو ہے وہ ہمیں پال، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے کیا ہیں، عضو ہیں۔ تو ہم یسوع مسیح کے بدن کے کیا ہیں، عضو ہیں۔ اسی سبب سے آدمی تو ہم دیکھتے ہیں، اور یسوع مسیح نے چونکہ ہم یسوع مسیح کے بدن کے عضو ہیں، تو ایک بات بڑی میں یہاں پر اس بات کو کلیئر کروں گا بھی، کہ یہ جو کہ ہم شور مچاتے ہیں، میرا چرچ میرا چرچ میرا چرچ میرا چرچ، یہ بات آج میرے نزدیک یہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے چونکہ یہ یسوع مسیح کے ہم بدن کا حصہ ہیں، تو اس لیے یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کا 16 باب، اور یہی میری جو ہے وہ مین آیت ہے، متی کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 18 آیت، متی کی انجیل 16 باب اور اس کی 18ویں آیت۔ اور یہ بات یہاں پر پطرس سے جب پوچھا جاتا ہے، اگر ہم 17ویں آیت سے آیت کو دیکھیں، متی کی انجیل میتھیو چیپٹر 16 ورس 17 فرام 17 to 18، میتھیو چیپٹر 16 ورس 17 to 18۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ متی کی انجیل 16 باب 17ویں آیت، میں دوبارہ اس کو پڑھوں گا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں، گوشت اور خون سے مراد کیا ہے، کہ یہ جسم سے نہیں، یہ بات تو نے روح میں ہو کر کہی ہے، یہ تیری روح کی آواز ہے، تو نے روح میں ہو کر، یا جو کہ روح القدس جو ہے اس کی معموری میں ہو کر تو نے یہ بات کی ہے، اور یہ ریویلیشن جو ہے وہ یہ تیرے اوپر کھلا ہے، اور وہ ریویلیشن کیا ہے، کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یہ بات تیرے اوپر روح القدس کے قدرت سے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک ہم نے نجات نہیں تھی پائی، اگر ہم کسی غیر مسیح کو بولیں کہ یسوع مسیح جب وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو وہ کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ روح القدس ہی ہے، اور آگے میرا ایک بھائی جو ہے وہ روح القدس کے اوپر جب وہ بولے گا، تو روح القدس جب تک ہمیں آگاہی نہ دے اس وقت تک ہم یسوع مسیح کو بھی جو ہے وہ زندہ خدا کا بیٹا نہیں۔ اور پطرس نے بھی یہی بات کہی کہ تو زندہ خدا کا کیا ہے، بیٹا ہے، اور یسوع مسیح جو ہے اسے کیا کہتے ہیں، ہاں جی، کہ تو زندہ خدا کا کیا ہے، بیٹا ہے۔
اور آگے لکھا ہے اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. وہی چرچ لفظ ہے, ایگلیسیا جو ہے. میں اس پتھر کے اوپر کیا کروں گا؟ اپنی کلیسیا بناؤں. پترس کا مطلب ہی پتھر ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ اس پتھر کے اوپر, یعنی اس کے اوپر, ذرا یہ بات کے اوپر میں تھوڑا سا زور دینا چاہتا ہوں, میں اس پتھر کے اوپر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے. میں اس پتھر کے اوپر اپنی کلیسیا بناؤں گا. اور اس کے لیے جو کہ یہ یسوع مسیح جو کہتے ہیں آئی ول بلڈ مائی چرچ, میں اپنا چرچ جو ہے وہ بناؤں گا. یسوع مسیح نے یہ نہیں یہاں پر بولا آئی ول بلڈ یور چرچ, یا یسوع مسیح نے یہ نہیں بولا یو ول بلڈ مائی چرچ, بلکہ یسوع مسیح نے کیا بولا؟ میں اس پتھر کے اوپر اپنی کلیسیا بناؤں گا. اٹ مینز کہ یہ چرچ جو ہے وہ یسوع مسیح کا چرچ ہے, کیونکہ یسوع نے یہ چرچ جو ہے وہ بنایا ہے. اس کا کیا کاز ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ Why Jesus says I will build my church? Why Jesus didn't say that you will build my church? Why Jesus don't say that I will build your church? کیونکہ اس کے پیچھے جو بات ہے, اور یہ بڑی جو ہے وہ نوٹس لینے کی بات ہے, اس کے جو میں نے جو ہے آئی ول بلڈ مائی چرچ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ میں اپنا چرچ بناؤں گا. اس کے لیے اس کے پیچھے جو بات ہے وہ اس کا کوئی خاص کوئی مقصد ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز, کوئی بھی عمارت بنانے کے لیے, مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے وہ ایک عمارت دیکھیں, کوئی بھی ہم اگر عمارت جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم ایک عمارت بنانا چاہتے ہیں تو اس عمارت کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ یہ عمارت جو ہم بنائیں گے اس کے لیے ہم ایک زمین خریدیں گے, اور زمین خریدنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں زمین جو ہے وہ, ہمیں زمین خریدنے کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ قیمت جو ہے وہ چکانی پڑے گی, قیمت چکانی پڑے گی. اب یہاں پر خدا یسوع مسیح جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ول بلڈ مائی چرچ, یعنی میں اپنی کلیسیا جو ہے وہ بناؤں گا. تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ یسوع مسیح اس کی پہلے قیمت چکاتے. تو بڑی امپورٹنٹ جو یہاں پر وہ بات یہ ہے کہ اس نے یہاں پر 4 چیزیں میں بیان کروں گا. سو پہلی بات یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں اپنا چرچ بناؤں گا, تو اس کے لیے جو اس نے بات کی, چرچ واز پرچیز ود دی کرائسٹ بلڈ, قیمت جو چکانے. چرچ واز پرچیز ود دی کرائسٹ بلڈ, یعنی یسوع مسیح جو ہے اس نے جو اس کلیسیا کی, یہ تو میں نے چرچ کی بلڈنگ کی تصویر میں نے, اس نے یہ جو کہ کلیسیا جو ہے, جو کہ ہم سب ہیں, ہماری اس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قیمت چکائی ہے, اور وہ قیمت کیا ہے؟ اس کا خون. اب جس نے قیمت چکائی ہوتی ہے تو پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے, پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اس کی قیمت چکاتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپریٹ انڈر ہز اتھارٹی, پھر وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے. جو قیمت چکاتا ہے وہ اس کی پھر کیا کرتا ہے؟ وہی اس کے کیا ہوتا ہے؟ اختیار میں ہوتا ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے از ایڈوانس بائی ہز پاور, یعنی اس کی جو کہ طاقت جو ہے وہ بھی اسی کا ہے. پہلی کیا ہے؟ قیمت چکاتا ہے. دوسری کیا ہے کہ وہ اس کے اختیار بھی اس کا ہے. اور تیسری کیا ہے؟ طاقت بھی اس کی ہے. اور چوتھی کیا ہے؟ وہ اس کے جلال کے لیے ہوتی ہے. یہ 4 چیزیں. اور جو 5ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنا چرچ جو ہے وہ بناؤں گا. پترس کو جو اس نے بولا. سو میں دوبارہ ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب یہاں پر
جو یسوع مسیح نے اپنا جو کہ چرچ جو کہ بنایا ہے اس کے تعلق سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے خون سے اس کو جو ہے وہ خریدا ہے. تو میں اس کے بارے میں جب یہ پڑھ رہا تھا اور میں اس چیز کو جو میں دیکھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یسوع مسیح نے خاص کر میں شخصی طور پر میں اپنی گواہی یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر مائی ٹیسٹمنی مائی سلویشن ٹیسٹمنی کہ جب پاسٹر اوسیل صاحب پاکستان میں آئے اور انہوں نے آ کر خداوند کے اس کلام کو لائبر سیمینار کو شیئر کیا اور ان کے فرسٹ یعنی ٹرپ کے اندر ہی جب میں نے اور پاسٹر مورس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جب ہم دونوں نے جب وہ لائبر سیمینار کو اٹینڈ کیا تو پاسٹر اوسیل صاحب نے وہاں پر آ کر یہ چیز کو بیان کیا کہ روح کی نجات اور جسم کی روح کی نجات، جسم کی نجات اور کردار کی نجات. جب باری آئی کردار کی نجات، سلویشن آف کریکٹر، تو میں نے پاسٹر اوسیل کو یہ بات بولی کہ پاسٹر اوسیل I want to meet you, I want to sit with you because your gospel is different from my gospel. کیونکہ آپ کی گاسپل جب وہ میری گاسپل سے مختلف ہے. میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ سلویشن آف کریکٹر جو ہے. انہوں نے بولا اوکے آل رائٹ. ہم وہاں پر جب وہ بیٹھے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلی بار 2006 کے اندر پاسٹر اوسیل سے یہ خداوند کا کلام جو ہے وہ سنا اور اس وقت میں نے یہ جانا کہ میں گنہگار ہوں. میں نے اس بات کو یہ جانا کہ میں گنہگار ہوں اور مجھ گنہگار کے لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر جو ہے وہ اپنی جان کا جو وہ فدیہ دیا اور میرے سارے گناہ، میرے ماضی کے، میرے حال کے اور میرے مستقبل کے، میرے سارے گناہ ونس فار آل یعنی ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے میرے گناہ جو ہیں وہ مٹائے گئے. اس سے پہلے میری جو کہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور میری جو کہ یعنی ایک ویک یا بالکل جو ہے وہ غلط گاسپل تھی وہ یہ تھی کہ میری گواہی جو تھی اور میں نے کوریا کے اندر بھی جا کر اسی گواہی کو شیئر کیا کہ میری بیک کے اندر درد تھا اور میں لیبیا میں تھا اور میں نے وہاں پر جا کر جب وہ ایک جگہ کے پر دعا کی اور میں نے جمپ لگا کر اٹھ گیا اور میں نے کیا کیا کہ میں جب وہ وہاں سے ٹھیک ہو گیا اور یہ دن جو ہے میری نجات کا دن ہے. اور میں جب جیزس بیپٹسٹ چرچ کے یعنی کوانگجو کے اندر نہ ادھر گلیلی سینٹر گلیلی ریٹریٹ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، ان سارے پاسٹر نے اپنے منہ جب وہ اس طرف اور اس طرف موڑ لیے. میں حیران ہوا کہ یہ بات کیا ہے، یہ کیا بات ہے. میں تو اپنی ٹیسٹمنی شیئر کر رہا ہوں لیکن مجھے جب میں نے پاسٹر ری یوحان صاحب سے بھی سینئر پاسٹر صاحب سے بھی خداوند کے اس کلام کو جو ہے اس کا بغور مطالعہ کیا اور پھر پاسٹر اوسیل سے اور پھر ادھر پاسٹر ایک سو تھے ان سے بھی خداوند کا کلام کو سنا اور پاسٹر کیونگ سے بھی میں نے خداوند کا کلام سنا، تو اس وقت میں نے اس بات کو ایڈمائر کیا، میں نے تسلیم کیا. اور 17 اگست 2007 کے اندر میں نے اس بات کو جانا کہ یسوع مسیح نے اپنے خون کا فدیہ میرے لیے دیا. اور عبرانیوں جب وہ 9 باب اور اس کی 16 سب کو یہ آیت جو آتی ہے نکالیے گا میرے ساتھ. ہاں جی سب نکالیے گا اس آیت کو. عبرانیوں 9 باب اور اس کی 11ویں آیت. ہاں جی 11ویں آیت مل کر پڑھیں گے. لیکن جب مسیح، عبرانیوں 9 باب اور اس کی 11ویں آیت، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنایا ہوا، مل کر پڑھیے گا، یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. جب میں نے اس چیز کو دیکھا کہ یسوع مسیح نے کیا کیا، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر، کیونکہ اس کی یہ چرچ کے لیے جو کہ حقیقی چرچ جو ہے، حقیقی چرچ جو ہے اس کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اپنا ہی خون لے کر کیا کیا،
اپنا ہی خون لے کر کہاں پر داخل ہو گیا؟ پاک مکان کے اندر. کیونکہ کاہن، سردار کاہن جو ہے وہ سال کے بعد وہ جاتا اور وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر وہ جاتا. لیکن یسوع مسیح باپ کی جو کہ وہ پاس گیا ہے، وہ کسی بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، ہمارا سردار کاہن بن کر وہ اپنا ہی خون لے کر کہاں پر داخل ہو گیا؟ پاک مکان میں داخل ہو گیا. اور کیا کرایا جی؟ اب کتنی بار؟ ایک ہی بار. یعنی اور یہ بات بڑی پیاری طرح میں نے جیسس بیپٹسٹ چرچ سے یہ بات سیکھی ہے کہ یعنی ونس فار آل، یعنی ایک ہی بار کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. اور یہاں پر پولس رسول بھی جو ہے اس ریڈیمپشن کے تعلق سے وہ جو ہے وہ بتاتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ نکالیے گا اعمال کی کتاب 20 باب اور اس کی 28 آیت. اعمال کی کتاب 20 باب اور اس کی 28 آیت. یعنی اس نے اپنے خون سے کیا کیا ہے؟ ہمیں جو ہے وہ خریدا ہے. اعمال 20 باب اور اس کی 28 آیت. ہاں جی، لکھا ہوا ہے، پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے. ہم سب کو روح القدس نے ہمیں کیا ٹھہرایا ہے؟ ایکٹ چیپٹر 20 ورس 28. پس جب لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے زور دیا گیا ہے کسی بات کے. پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ نگہبان، تاکہ خدا کی کلیسیا. یہاں پر بھی وہ ہے I will build my church. یہاں پر کس کا چرچ ہے؟ خدا کی کلیسیا. سو یہ کسی خادم کی کلیسیا نہیں ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے، I really want to appreciate to Jesus Baptist Church کہ وہاں پر ان کے چرچ کا جو نام بھی ہے وہ بھی جیسس بیپٹسٹ چرچ ہے، یعنی یسوع مسیح کا چرچ. یہاں پر تو ہم نے پتہ نہیں کیا تنظیموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر مجھے یہ بڑا اچھا جب لگتا ہے. ہاں جی، تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے کیا کیا ہے؟ مول لیا ہے. کلیئر ہے بات یہ کہ اس نے کیا کیا؟ کہ چونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے دی چرچ واز پرچیز وچ کرائسٹ بلڈ، یعنی یسوع مسیح کیا کیا. اور یہاں پر بھی بات واضح ہے کہ اپنے خون سے اس نے کیا کیا ہے؟ مول لیا ہے. سو یہ جو چرچ جو ہے اس کی ویلیو اسی لیے ہے کہ یہ بکروں اور بچڑوں کے خون سے بلکہ اپنے خون سے، یسوع مسیح نے اپنے خون سے جو ہے اس سے کیا کیا ہے؟ مول جو ہے وہ لیا ہے. سو اس لیے ہمیں جو ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک گھر بناتے ہیں، اور جب آپ گھر بناتے ہیں تو اس گھر کے لیے آپ کو زمین خریدنی پڑتی ہے. اور زمین خرید کے جب آپ کے پھر اس کے کیا کرتے ہیں؟ رجسٹری کراتے ہیں. رجسٹری صرف نہیں بلکہ اس کا انتقال بھی کرواتے ہیں. اور جب آپ اس کا انتقال کرواتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اتھارٹی ہو جاتی ہے. اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ اتھارٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ گھر جو ہے وہ تعمیر کر سکتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ یسوع مسیح نے پہلے چرچ کو کیا کیا؟ اس نے اپنے خون سے کیا کر لیا؟ مول لیا. اب چونکہ اس نے مول لیا تو اختیار بھی کس کا ہے؟ اختیار بھی کیا ہے؟ اسی کا ہے، کیونکہ چرچ اس کا ہے، اس نے مول لیا ہے، اس لیے اس کا اختیار بھی جو ہے اسی کا ہے. اور اس کے لیے متی کی انجیل 28 باب اور اس کی 18 آیت. متی کی انجیل میتھیو چیپٹر 28. دی چرچ آپریٹ انڈر کرائسٹ اتھارٹی. میتھیو چیپٹر 28 ورس 18. ہاں جی، کوئی پڑھے جی؟ میتھیو چیپٹر 28 ورس 18. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. ہاں جی، یہاں پر بازت اور انہیں یسوع نے پاس آ کر ان سے کیا کی؟ باتیں کی. اور کیا لکھا ہے؟ اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار کیا ہے؟ مجھے. اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ پھر ظاہری بات ہے کہ جس نے مول لیا ہے اتھارٹی بھی اسے، تو یہاں پر یہ اختیار اسے کہاں سے ملا ہے؟ یہ اسے اختیار باپ کی طرف سے ملا ہے. اب چرچ کے اوپر اختیار کس کا ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح. ایک اور حوالہ بڑا زبردست ہے، کلسیوں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. کلسیوں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. کلسیوں ہاں جی، کلسیوں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت. اور بلکہ ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں گے
कुलसियों पहला बाप और उसकी 18वीं आयत। हाँ जी, कोई पढ़े, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी, लिखा हुआ है, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। और वही बदन कलीसिया का क्या है? सर है। वही मबदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में क्या है? पलौठा, ताकि सब बातों में उसका क्या है? अव्वल दर्जा हो। यानी वही बदन, यानी यीशु क्या है? कलीसिया का क्या है? सर है। ज़रा मेरी तरफ तवज्जो करें। यीशु मसीह ये वाला हिस्सा है। मैं यहाँ पर एक बात के ऊपर जोर देना चाहता हूँ। ये वाला हिस्सा जो है वो यीशु मसीह जो है। अब सारी अथॉरिटी, सारा इख्तियार, सारी जो है, मेरे चर्च की जो कि एक एल्डर साहब, एल्डर शौकत साहब की बीवी है, वो दोनों बैठे हुए थे और वो क्या कह रहे थे कि एल्डर साहब जो है वो चाय पी रहे थे और वो नाश्ता कर रहे थे। सुबह उन्होंने ड्यूटी पर जाना था। अचानक क्या हुआ कि उनकी बीवी जो है वो, उसके हाथ में कप था, चाय वाला कप था, और वो कप क्या हुआ, वो इस तरह नीचे गिर गया और उसकी बीवी जो है वो वहीं पर ऐसे हो गई। और एल्डर साहब ने क्या किया, बोला कि ये क्या, ये तो अच्छी भली थी, इससे क्या हो गया है। एल्डर साहब ने उसे हिलाया, उसका बाजू ऐसे गिर गया और उसका मुंह जो है वो ऐसे लटक गया। तो हाँ, तो वो क्या हुआ, वो फ़ौरन उन्होंने 1122 मंगवाई और उसे हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने बोला कि इसे ब्रेन हेमरेज हो गया है और इसलिए ये पैरालाइज हो गई है। अब मैं जो बात आप तक रखना चाहता हूँ, मैं भी उनका पता करने के लिए गया। ये ब्रेन जो है, ये सर जो है, ये पूरी बॉडी को जो है वो कंट्रोल करता है। अब वो मूव भी नहीं कर सकती, वो बात नहीं कर सकती। और एक और बात ये है, और वो बड़ी बात जो है वो अजीब थी, कि ये जो कि हम ये पानी ऐसे पकड़ते हैं और पानी ऐसे पी लेते हैं, फिर हम रोटी पकड़ते हैं, रोटी खा लेते हैं। मैंने बोला उन्हें, क्या ये रोटी खाती है? कहने लगे नहीं। कहने लगे इसकी ज़ुबान, ये देखें, ये जो मुंह कर, ये मूव नहीं कर सकती, क्योंकि ये सारी चीज़ों की मूवमेंट जो है, पट्ठों का सारी मूवमेंट जो है, उसका कंट्रोल कहाँ पर है? दिमाग के अंदर। इसलिए यीशु मसीह ने जहाँ पर जो चर्च को बोला गया है कि वो यहाँ पर ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो कलीसिया का क्या है जी, वो हेड है, वो सर है। यानी सारा इख्तियार क्या है? उसके पास है। तो उसकी मर्ज़ी के बगैर, और लिखा है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, क्योंकि चर्च का जो कि इस बॉडी का जो कि सर जो है वो कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा इख्तियार किसके पास है? खुदावंद यीशु मसीह के पास है। सो अब चूँकि इख्तियार उसके पास है, तो इसलिए जब इख्तियार उसके पास है तो फिर एक और बात जो है, वो फिर ताकत भी उसी के पास है। इख्तियार उसके पास है तो फिर ताकत भी उसी के पास है। आपको पता है कि बाज़ औक़ात इख्तियार होता है, ताकत नहीं होती। हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो कई बार इनके पास इख्तियार होता है, ताकत कहीं और जगह पर होती है। लेकिन यीशु मसीह जो है उसके पास, चूँकि उन्होंने खून नहीं बहाया होता, वो सही तौर पर इलेक्ट होकर नहीं आए होते, वो सिलेक्ट होकर आए होते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है इसका बाकायदा तौर पर चुनाव जो है, ये उसको भेजा जो है वो खुदा ने खुद है, और इसलिए वो कलीसिया का क्या जी, वो सर है। तो अब जो कि इख्तियार उसका है, तो फिर ताकत भी किसकी है? ताकत भी जो है वो किसकी है? वो यीशु मसीह की है। सो जब कि ताकत उसकी है तो वो जैसे जो वो चाहता है अपनी इस ताकत को वो क्या करता है? इस्तेमाल जब वो करता है। मत्ती की इंजील 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत ज़रा देखिएगा। मत्ती की इंजील 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत। मुझे टाइम बता देना। हाँ जी, वैसे मैंने 7 मिनट पहले शुरू किया था, बाद में। मत्ती की इंजील 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत। हाँ जी, लिखा है, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर क्या की है? जाहिर की है। किसने जाहिर की है? मेरे बाप ने। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया क्या करूंगा, और आलम रवा के दरवाजे उस पर क्या है? गालिब ना है। यानी इसका जो मैं मतलब लेता हूँ, आलम रवा के दरवाजे तुझ पर गालिब ना आएंगे, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रूह जो है वो पहले जो कि हमेशा वो जो है वो हमेशा की, यानी दोज़ख की आग में जो है, या उसके जब वो कोई मंजिल ना थी, अब जब यानी
ہم خداوند یسوع مسیح کا چرچ بن جاتے ہیں، اس کی کلیسیا، اس کے بدن کا حصہ جب وہ بن جاتے ہیں، تو پھر ہمارا روح جو ہے، وہ جو کہ مردہ روح تھا آدم اور حوا کے گناہ کے سبب سے اور ہمارے گناہوں کے سبب سے، وہ کیا ہے، وہ زندہ ہو جاتا. اور اس لیے ایماندار، جیسے اسٹیفنس کیا کہتا ہے کہ اے خداوند، میں ابن آدم کو باپ کی دہنی طرف کیا ہے کھڑے دیکھتا ہوں، خداوند تو میری روح کو کیا کر، قبول کر. یعنی ہمارا روح جو ہے وہ اس عالم روا کے اندر جب وہ نہیں جاتا، بلکہ ہمارا روح جو ہے وہ کہاں پر چلا جاتا ہے، فوراً وہ خدا کی بادشاہت میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. یعنی ایماندار کا ایک راست باز کا روح جو ہے وہ کہاں پر چلا جاتا ہے، وہ خداوند اور یہ اس کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جہاں پر میں ہوں گا وہاں پر میرے لوگ ہوں گے. میں جاتا ہوں تمہارے لیے کیا ہے، جگہ تیار. میرے باپ کے گھر میں کیا ہے، بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے میں صاف تم سے کیا ہے کہہ دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے، اس کی یہ پاور ہے، اس کی یہ الہی قدرت کے وسیلہ سے اب ہمارا روح جو ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ابلیس کے پاس نہیں ہے. جیسے سیمول کی روح کو جو ہے وہ وہاں پر وہ جادوگر اور جب وہ نکال لیتی ہے، اب کسی ایماندار کی روح کو جو ہے وہ کوئی بھی جادوگر جو ہے وہ نکال ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ کہاں پر ہے، وہ خداوند کے اس جب وہ بادشاہت میں کیا ہے وہ چلی جاتی ہے. کیونکہ یہ کیا ہے، یہ اس کی پاور سے مراد ہے کہ اس کی قدرت ہے. اور اس لیے ہم خداوند کا جو ہے وہ اس بات کے بارے میں جو وہ شکر گزار ہیں. آئیے ایک اور جو ہے وہ چیز کو ہم دیکھیں گے. پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 6 اور 7 آیت. پہلا کرنتھیوں، فرسٹ کرنتھیوس چیپٹر 3 ورس 6 and 7. پہلا کرنتھیوں، یہ بھی ایک شور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ شور کو بھی جو ہے اسی مضمون کے اندر کلیئر کریں. فرسٹ کرنتھیوں چیپٹر 3 ورس 6 and 7. ہاں جی، کوئی پڑھے جی. ہاں جی. مگر میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے. بس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے. آمین. آمین. شکریہ جی. ہاں جی، کیا کہتا ہے، میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے کیا کیا، مگر بڑھایا کس نے، ہلیلویا. یہاں پر کیا بات ہے سننے میں آئی، درخت کون لگا رہا ہے، پالوس. پانی کون دے رہا ہے، اپلوس. لیکن اس میں جو خاص قدرت جو ہے، وہ پاور جو ہے وہ کس میں پائی جائے، بڑھایا کس نے، خدا نے. تو یہاں پر جو کہ قدرت جو ہے وہ پھر کس کی ہوئی، وہ خدا کی ہوئی. اور چونکہ یہ چرچ کس کا ہے، یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے، یہ ڈزنٹ میٹر کہ یعنی کوئی آ کے کلام سناتا ہے، آپ کوئی کلام کا وسیلہ بنتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں جو دیکھا جائے تو در حقیقت نجات جو ہے، یہ خون جو ہے وہ کس نے بہایا ہے، قیمت کس نے چکائی ہے، وہ تو خدا نے یسوع مسیح نے جب وہ چکائے. تو رسول جو ہے وہ یہاں پر یہ بات جب وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی پہلا کرنتھیوں اور اس کا 3 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں، تو ہمیں جو ہے اسی چیز کو جو اپنی زندگیوں کے اندر جب وہ لینے کی ضرورت ہے کہ ساری قدرت، سارا زور ہم میں جو اس وقت ہے وہ در حقیقت وہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ وہ کس کا ہے، وہ یسوع مسیح کا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کے اندر خوشی ہونی چاہیے. اور بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ میرے باپ کا کیا ہوگا، روح ہوگا. اس لیے ہمیں جو ہے وہ ساری یہ طاقت، ساری یہ قدرت کس کی ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی ہے، جو کہ اس نے ہمیں کیا کی ہے، عطا کیا. اب جو 5ویں بات جو ہے وہ یہاں پر وہ یہ ہے، دی چرچ ایگزسٹ فار کرائسٹ گلوری. یعنی چرچ جو ہے وہ خداوند کے جلال کے لیے. ظاہری بات ہے، آپ نے جگہ خریدی، آپ نے اس کے اوپر گھر بنایا، رہنا کس نے ہے، آپ نے رہنا ہے. انجوائے وہاں پر کس نے کرنا ہے، آپ نے. یہ گھر کس نے بنایا ہے، یہ گھر خداوند یسوع مسیح نے بنایا ہے. اور چونکہ یہ چرچ جو ہے، یہ کلیسیا جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح نے بنائی ہے. آئی ول بلڈ مائی چرچ. تو پھر یہ سیدھی بات ہے، جو گھر آپ بنائیں گے وہ آپ کے لیے ہے، اور جو گھر خداوند یسوع مسیح نے بنایا ہے وہ یقینی طور پر اس کے کیا ہے، جلال کے لیے ہے. یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ دی چرچ ایگزسٹ فار کرائسٹ گلوری، تو اس کے لیے جو ہم حوالہ دیکھیں گے وہ دیکھیں افسیوں 3 باب اور اس کی 21 آیت. افسیوں 3 باب اور اس کی 21 آیت. ہاں جی.
कलीसिया में और मसीह यीशु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल्लाबाद उसकी तमजीद हाँ जी, कलीसिया में, हाँ जी, कलीसिया में और मसीह यीशु में किसकी जी? पुश्त और पुश्त, यानी एक नस्ल नहीं, जनरेशन टू जनरेशन किसकी तारीफ होनी चाहिए? अब्दुल्लाबाद। अब्दुल्लाबाद किससे क्या मुराद है? क्यों पास्टर अपना मालिक साहब, क्या होनी चाहिए? हमेशा हमेशा के लिए किसको जलाल मिलना चाहिए? किसको आज 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 क्या करते हैं? आज लोग अपनी गवाहियाँ सुना के, अपने मिरेकल्स बता के वो अपने आप को जलाल देना चाहते हैं, लेकिन हकीकी चर्च जो होता है, हमारे दरमियान ये कोरियन हमारे भाई आए हुए हैं, ये अपने लिए नहीं आए, ये खुदाम के जलाल के लिए आए हैं। और खुदाम के जलाल का उनके अंदर जो एक पैशन है उसके लिए ये यहाँ पर आए, ये अपने जलाल के लिए नहीं आए। तो चूँकि ये हकीकी चर्च है और ये हकीकी जो कि गॉस्पेल जो है वो उनसे हमने ये पाई है, तो इसलिए यहाँ पर ये रसूल जब वो फरमाता है कलीसिया में और मसीह यीशु में पुश्त और पुश्त और अब्दुल्लाबाद उसकी, यानी किसकी तमजीद हो? खुदावंद यीशु मसीह की। यानी जलाल भी किसी को मिलना चाहिए, उसी को जो है वो क्या है, मिलना चाहिए। एक और हवाला ज़रा निकालिएगा, इफिसियों पहला बाब और उसकी एक और 11वीं और 12वीं आयत। इफिसियों पहला बाब और इसकी 11वीं और 12वीं आयत लिखा हुआ है, उसी में हम भी उसके इरादा के मुआफिक जो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर क्या बने? मेरास बने। हाल अज़ल से ये मैं वहाँ पर वो बात की तरफ नहीं हम जाएंगे। मैंने कोरिया जब गया था फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर पास्टर क्योंग ने ये हमें स्टडी कराई थी और मुझे पहले नहीं था पता। प्री डेस्टिनेशन ये वो अज़ल से चुने हुए नहीं है। अज़ल से मुराद ये नहीं, खुदा यीशु मसीह ने 2000 साल पहले, और ये खुदा के इरादा में था कि वो, जैसे पैदाइश की किताब में लिखा है कि औरत की नस्ल तेरे सर को क्या है, कुचलेगी। तो ये खुदा के जो है ये अज़ल से इरादा में था कि वो जो है वो अपने लोगों को क्या करेगा, निजात जब वो क्या है देगा। और यहाँ पर जो है इफिसियों पहला बाब और उसकी 11वीं और 12वीं है, ताकि हम जो पहले मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की क्या है, सताइश का क्या है, बायस हो। हालेलुया। हमें किसकी सताइश का बायस होना चाहिए? मसीह के। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, हमें अपने जलाल के लिए काम करना चाहिए कि मसीह के जलाल के लिए। जिन्होंने रट्टा ये लगाया हुआ है ना, मेरी कलीसिया मेरी कलीसिया मेरी कलीसिया, मैं वो अपने जलाल के लिए करते हैं। और जो सही मैंने में अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ये मेरी कलीसिया के नहीं बल्कि किसकी कलीसिया है? खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया। क्योंकि उसने अपने खून से क्या किया है? कीमत अदा की। उसने क्या किया है? अब इख्तियार किसका है? उसकी है। ताकत किसकी है? उसी की है। जलाल फिर किसका है? उसी को मिलना चाहिए। सो इसलिए अब एक दो टाइम है मेरे पास, 2 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, 1-2 और बातें मैं आप तक रखना चाहूँ। चूँकि ये चर्च जो है ये खुदावंद यीशु मसीह का है, तो चर्च का जो कि फ्यूचर जो है वो भी बड़ा ब्राइट है, वो बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। और चर्च का जो कि ब्राइट फ्यूचर है उसके तलक से हम ये देखते हैं, क्योंकि अब हम ज़मीनी नहीं हैं बल्कि हम आसमानी हैं। और हमारा असल वतन जो है वो कहाँ पर है? वो आसमान पर है। और ज़मीन के ऊपर हम क्या हैं? मुसाफिर और क्या हैं? परदेसी हैं। और इसलिए अगर आप मेरे साथ एक हवाला निकालें, पहला थेसलोनिकियों 4 बाब, मेरा ख्याल है सबको याद भी आ गया होगा और ये मेरा फेवरेट हवाला है। पहला थेसलोनिकियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। हाँ जी, पहले थेसलोनिकियों 4। ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की माने जो ना उम्मीद है गम ना करो। आगे भी पढ़ो। जी शोन। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुदा आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतराएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हाँ जी, यहाँ पर पहला जो लफ्ज़ पारी अपना हनूक साहब ने पढ़ा है, आए भाइयों,
آئی بھائیوں سے مراد یہ ہے چرچ. تو چرچ کے لیے کیا یہ ہے کہ نرسنگا پھونکتے ہی پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے کیا ہیں جی اٹھیں گے اور یعنی ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں گے استقبال کریں گے. تو اس طرح ہم نے وہ اینڈ ٹائم کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ کس طرح یعنی جو ہے جب خدا یسوع مسیح آسمان پہ بادلوں پر آئیں گے تو پہلے چرچ جب وہ ریپچر ہوگا اور چرچ جب وہ آسمان پر کیا ہے اٹھایا جائے گا اور 7 سال وہاں پر رہے گا اور پھر زمین کے پر آئیں گے اور پھر اس طرح آگے جو یعنی وہ سارا اینڈ ٹائم میں آگے جس بھائی کی باری ہوگی وہ اس چیز کے تلے. تو یہاں پر یعنی چرچ کا فیوچر جو ہے وہ بڑا برائٹ ہے. چرچ جو ہے وہ حالانکہ یہ ہمارے بدن بھی جو ہے اور اس کے لیے ایک ذرا حوالہ نکالیے گا پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 47 تا 51 آیت. پہلا کرنتھیوں فرسٹ کرنتھیوں چیپٹر. پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے. جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں. اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت بھی ہوں گے. اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے. دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر بدل جائیں گے. آمین. شکریہ جی. ہاں جی، تو یہاں پر بھی بات جو ہے وہ واضح ہے کہ اگر یعنی پہلا جس طرح حاکی ہے اس طرح کیا ہے فانی بھی ہے. تو یعنی جس طرح یسوع مسیح جو ہے، میں اس کو سمپل کرتا ہوں، جس طرح یسوع مسیح جو ہے خدا نے کیا کیا کہ اس کے بدن کی کیا سڑنے کی نوبت نہ پہنچی، بلکہ اس نے تیسرے دن اسے مردوں میں سے کیا کر لیا زندہ جب وہ کر لیا. اسی طرح وہ جو کہ مسیح یسوع میں سو چکے ہوں گے. اگر ابھی یسوع مسیح آ جائے، پاسٹر یانگ کہہ رہے تھے جب کل آئے تو کہہ رہے کہ ٹمارو اگر جیزس ول ناٹ کم تو وہ اس بات کے بارے میں بتا رہے تھے تو پھر تو ہم ملیں گے نہیں تو پھر آسمان پر چلے جائیں گے. تو یہ مان کی باتیں ہیں. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے اور وہ بات اس لیے انہوں نے بولی کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم سب کیا ہیں، جب یسوع مسیح آئے گا نرسنگا پھونکا جائے گا تو پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے کیا ہے جی اٹھیں گے اور ہوا میں اڑ کر اس کا کیا کریں گے استقبال جب وہ کہیں. اور یہاں پر رسول بھی یہ اسی بات کو کہتا ہے کہ یہاں پر ہم ایک پال کے اندر کیا ہے بدل جائیں گے. تو اگر یسوع مسیح کا بدن جب کہ بدل چکا ہے اور خاص کر وہ بدل تو ایمانداروں کو بھی وہ کیسے ہمارے بدنوں کو وہاں پر رہنے دے گا، بلکہ وہ بدن بھی جلالی بدن پا کر وہ آسمان پر کیا ہیں اڑ جائیں گے. یہ پہلا تسلیکیوں 4 باب کے مطابق. اور اسی طرح ایک اور حوالہ نکالیں گے اور اس کے لیے ریویلیشن پہلا باب اور اس کی مکاشفہ پہلا باب پر اس کی 12ویں آیت. میں صرف 1-2 حوالے اور جب وہ یہاں پر جب وہ بیان کروں گا. اور مکاشفہ پہلا باب پر اس کی 12ویں آیت کوئی پڑھے جی اس کو. میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے. جی آگے. ہاں جی شکریہ، بس اتنی رہنے دیں. 12ویں آیت آپ نے پڑھی ہے نا؟ ہاں جی. اور لکھا ہے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا. یہ آواز دینے والا کون ہے؟ یسوع مسیح. اور آگے کیا لکھا ہے؟ جس نے مجھ سے کہا تھا اور پھر سونے کے 7 چراغدان کیا ہے دیکھے. یہ 7 چراغدان کون ہے؟ یہ چرچ ہے. اور اس کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو 20ویں آیت میں دیکھیں، یعنی ان 7 ستاروں کا، ریویلیشن چیپٹر 1 ورس 20، یعنی ان 7 ستاروں کا بیچ جنہیں تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیوں کے کیا ہیں فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان کیا ہیں 7 کلیسیاں ہیں. یعنی یسوع مسیح اب کیا ہے روح القدس کی قدرت میں کلیسیوں کے درمیان، حقیقی کلیسیوں کے درمیان وہ کیا ہے وہ چلتا پھرتا ہے. اگرچہ وہ اس وقت وہ چلتا پھرتا ہے. ایک وقت تھا خدا پہاڑوں پر، کوئی سینا کے پہاڑ پر. ایک وقت آیا وہ جسم کی حالت میں وہ ان کے درمیان 33.5 برس رہا. لیکن پھر وہ کیا ہوا؟ وہ آسمان پر چلا گیا اور روح القدس کی قدرت میں کیا ہوا؟ وہ ہمارے اندر جو ہے وہ آ گیا، چرچ کے اندر آ گیا. اور پھر اب وہ چرچ کے کیا ہے روح القدس کی قدرت میں کیا ہے وہ اندر ہے. لیکن ایک وقت آئے گا، اور یہاں پر ایک حوالہ لاسٹ حوالہ یہ نکالیں گے، مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21 باب. چرچ کا یہ برائٹ فیوچر ہے. ہاں جی لکھا ہوا ہے اور اس کی 3 ہے. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، دیکھ خدا کا خیمہ
आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा। रेवलेशन 21 वर्स 4। हाँ जी, अभी मैं पढ़ने लगा हूँ। और खुदा आप उनके साथ रहेगा। कौन उनके साथ रहेगा? खुदा आप उनके क्या है? साथ। और उनका क्या होगा? खुदा। क्योंकि ये आगे पहले हमने सबसे पहले हवाला क्या पढ़ा कि कलीसिया के अमाल की किताब, कलीसिया किसकी है? खुदा। और यहाँ पर क्या लिखा है? खुदा आप उनके क्या है? साथ होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें क्या हैं? सच और बरहक हैं। ये कलाम सच्चा है और खुदा उनकी कलीसिया जो है, ये किसी पादरी की, ये किसी बिशप की, ये किसी एल्डर की, ये डीकन की नहीं है, बल्कि ये किसकी कलीसिया है? ये खुदा की कलीसिया। क्योंकि उसने क्या किया है? उसने अपने खून से हमें क्या किया है? ख़रीदा है। अब इख्तियार भी उसका है, ताकत भी उसकी है और जलाल भी उसी का है। और चर्च को खुदा ने अपने जलाल के लिए बनाया है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।